کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے لقمان حکیم کا نسخہ۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ لاش کی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب صبح ابھی نیم تاریک تھی۔ مجھے میری بیوی نے جگا کر بتایا تھا کہ کانسٹیبل کہہ گیا ہے کہ ایک ٹھاکر رپٹ درج کرانے آیا ہے، اس کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کا سر کلہاڑی یا ٹوکے سے کھلا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت اچھی طرح یاد ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں ابھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں جو وقت گزرتا ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے گزرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بیوی جب مجھے کانسٹیبل کا پیغام دے رہی تھی میں نیم بیداری کی حالت میں تھا۔ رات بہت دیر تک تھانے میں کام کرتا رہا، اس لیے کانسٹیبل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری آنکھ نہ کھلی۔ بیوی جاگ اٹھی اور جا کر کانسٹیبل سے رپورٹ لے لی۔ اس نے مجھے جگایا اور رپورٹ مجھے دی جو میں نے نیم بیداری کی حالت میں سنی۔ اسی حالت میں مجھے اپنی بیوی کا کہکا سنائی دیا اور میں پوری طرح بیدار ہو گیا۔ میری بیوی میرے پلنگ پر بلکہ مجھ پر لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی تھی۔ میں ٹھاکر کی رپٹ اور عورت کی لاش کو مذاق سمجھا۔ بیوی نے مجھے جگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، میں ابھی جاگنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر میں نکمی رہتی ہو اور میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے ذرا سونے دو۔ لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا چاہے دوپہر تک سوئے رہیں، مجھ سے یہ تو سن لیں کہ میں ہنس کیوں رہی ہوں۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا آپ ابھی پوری طرح نہیں جاگے تھے جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹھاکر کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔ آپ نے نیند کی حالت میں بڑبڑاتے ہوئے پوچھا لاش زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تو یہ مذاق نہیں تھا؟ میں نے پھر بیوی سے پوچھا جھوٹ بک رہی ہو یا واقعی کانسٹیبل آیا تھا؟ کانسٹیبل واقعی آیا تھا۔ میں تھانے دار تھا۔ قصبے میں تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے، جب جی چاہے جاگے، ڈیوٹی پر جائے نہ جائے۔ میں رات 1 بجے سویا تھا۔ دن کے 1 بجے تک سونے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن میں اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس فرض شناسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی جو کوتاہی اور سہل انگاری کی سزا دیتی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس واردات کی تفتیش مجھے ہی کرنی تھی۔ فوراً کرتا یا دیر سے کرتا، تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ چاہے واردات پر فوراً پہنچنے سے تفتیش آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تماشائی کھرا کھوج مٹا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ٹھاکر خود رپورٹ دینے آیا تھا اور لاش اس کے باغیچے میں پڑی تھی۔ قاتل وہ خود ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر ہندو زمیندار تھے، نوکروں، مزاروں اور نیچ ذاتوں کے لیے فرعون ہوتے تھے۔ وہ ہمارے سندھی وڈیروں سے ملتے جلتے تھے۔ صبح کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا، نماز پڑھی۔ بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چل پڑا۔ دروازے سے نکلا تو مجھے بیوی کی آواز سنائی دی، اللہ کرے لاش زندہ ہو۔ محنت اور مشقت کرنے والے خاوند کے لیے اچھی اور خوش طبع بیوی ایک ٹونک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی شگفتگی سے تر و تازہ ہو کر تھانے پہنچا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود طبیعت میں تازگی آ گئی۔ تھانے میں ٹھاکر میرے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس ہندو زمیندار کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ آدھا چہرہ مونچھوں نے چھپا رکھا تھا، چہرے سے فرعونیت ٹپک رہی تھی۔ اس کا اتنی سویرے رپورٹ دینے آنا مشکوک سا فعل تھا۔ یہ لوگ رات شراب میں بدمست ہو جاتے اور دوپہر تک سونے کے عادی تھے۔ ٹھاکر جی کس کی لاش دیکھ آئے سویرے سویرے؟ میرے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ باغیچے میں میرا بیٹا ہوتا ہے۔ اپنا ایک مزارہ کام سے نکلا تو کھیت میں اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے میرے بیٹے کو جگا کر بتایا، بیٹے نے مجھے آ کر بتایا۔ میں شہر میں رہتا ہوں۔ بیٹے کو میں نے باغیچے میں واپس بھیج دیا اور خود آپ کو رپٹ دینے آ گیا۔
میں نے اس سے وہی چند ایک رسمی سی باتیں پوچھیں جو اس قسم کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے پوچھی جاتی ہیں۔ اس پر کسی شک کا اظہار نہ کیا، اسے بولنے کا پورا موقع دیا۔ اپنے ذہن میں جو سوال محفوظ رکھے تھے ان میں ایک یہ تھا کہ ٹھاکر کا مزارع اتنی سویرے کام کو گیا، وہ کام کیا تھا؟ کیا اس نے اندھیرے میں لاش دیکھ لی تھی؟ ٹھاکر کا بیٹا باغیچے میں ایک مکان میں رہتا ہے، اس نے شہر آ کر بوڑھے باپ کو جگایا اور تھانے بھیجا، خود کیوں نہ آیا؟ باپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ مجھے رپورٹ صبح کی اذان کے ساتھ ملی۔ باغیچہ شہر سے تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ لاش دیکھنے والے نے ٹھاکر کے بیٹے کو جگایا، بیٹے نے جا کر لاش دیکھی، شہر آیا، باپ کو جگایا، باپ بیٹے نے اس کے متعلق باتیں کی ہوگی، پھر باپ تھانے آیا۔ اس سارے عمل میں 2 نہیں تو 1.5 گھنٹہ ضرور صرف ہوا ہوگا۔ میرے حساب کے مطابق لاش نصف شب سے کچھ دیر بعد دیکھی گئی، یا باپ بیٹے نے یا بیٹے نے مقتولہ کو نصف شب سے کچھ دیر بعد قتل کیا۔ یہ تو میں نے خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ مرنے والی ٹھاکر کے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ ان فرعونوں کی نگاہ میں نوکروں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ ان مظلوموں کو وہ کھانے کے لیے اتنا ہی دیتے تھے جس سے وہ صرف زندہ رہتے تھے، انہیں اپنا محتاج بنائے رکھتے تھے، ان کی شادیوں پر انہیں قرض دیتے اور اس احسان کے بدلے دلہن کو اپنی دلہن سمجھتے تھے۔ انسانوں کی بجائے وہ مویشیوں کی قدر کرتے تھے، کیونکہ مویشی قیمتاً ملتے تھے اور انسان مفت ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان ادموئے انسانوں میں کسی کو جان سے مار دینا ان ٹھاکروں کے لیے کوئی مذموم فعل نہیں تھا۔ مرنے والے کے لواحقین پولیس کو اطلاع دینے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ اپنے نوکروں چاکروں کی عورت کی لاش کو اس ٹھاکر نے اس کے لواحقین کے حوالے کر کے جلا دینے کا حکم کیوں نہ دیا، رپٹ درج کرانے کیوں آ گیا؟ میں نے اس سے کوئی فالتو بات نہ کی۔ بڑا ہی تجربے کار کھوجی شہر سے 1 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ ٹھاکر کی گھوڑی ایک کانسٹیبل کو دے کر کہا کہ کھوجی کو جتنی جلدی ہو سکے ٹھاکر کے باغیچے میں لے آئے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ٹھاکر کے ساتھ پیدل جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھاکر مقتولہ کے متعلق ایسی باتیں کرتا گیا جن میں ہمدردی یا افسوس کی بجائے نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس نے گالی دے کر کہا، ان لوگوں کی عزت اور آبرو تو کوئی ہوتی نہیں، رات چرس اور ٹھرا پی کر ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی لڑ بھی پڑتے ہیں۔ یہ عورت جس کی لاش ہمارے باغیچے میں پڑی یہ بدمعاش تھی، اس کا خاوند دمے کا مریض ہے، اس بدبخت کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، 2 قدم چلتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بیوی عیش کرتی پھرتی ہے، کسی کو اس نے دھوکہ دیا ہوگا، اس نے کلہاڑی مار کر سر کھول دیا، میرا کھیت برشت یعنی ناپاک کر دیا۔ آپ کو یقین ہے وہ بدکار اور عیاش تھی؟ غریب مزارے کا اخلاق ہوتا ہی کہاں ہے دروغہ جی، میں تو اس کے مرنے کی رپٹ بھی درج نہ کراتا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون کوئی دشمن ہمارے کھاتے میں لکھوا دے۔ آپ چل کر دیکھ لیں، لاش اس کے خاوند کے حوالے کر دیں، میں آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے کہ ان ملیچھوں کے جینے مرنے پر ضائع کرتے پھریں؟ ہاں ٹھاکر جی، ملیچھوں کی ایک بدکار عورت ماری گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے سینے سے اصل بات نکالنے کے لیے دوستانہ باتیں شروع کر دیں، تفتیشی جرح کے انداز سے کچھ نہ پوچھا، مقتولہ کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے کہا، یہ لوگ کالے کلوٹے سے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، یہ بھی ایسی ہی ہوگی، کالی سی اور بدصورت سی۔ ارے نہیں دروغہ جی، یہ مجھے اپنے باپ کی تو لگتی ہی نہیں تھی، اس کا رنگ سانولا نہیں گندمی تھا، اور اس کی صورت اور جسم ایسا کہ اچھے کپڑے پہناؤ تو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کسی مزارے کی جورو ہے۔ عمر 25 اور 23 کے درمیان تھی، صحت ایسی کہ جوانی پھٹی جاتی تھی۔ اس نے مرنے والی کے حسن و جوانی کا نقشہ ایسے الفاظ ایسے لہجے میں پیش کیا جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ مرنے والی پر اس کی نظر کرم تھی۔ آپ کا بیٹا باغیچے میں ہی رہتا ہے؟ وہیں رہتا ہے، بڑا اچھا مکان ہے۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ اس سال 26 برس کا ہو جائے گا۔
اکیلا رہتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ہم جب جائے واردات پر پہنچے تو صبح روشن ہو چکی تھی۔ لاش بینگنوں کی کیاریوں کے پاس پڑی تھی۔ باغیچہ بہت بڑا تھا، یہ دراصل سبزیوں کا باغ تھا۔ اس کے ارد گرد ٹھاکر کے کھیت تھے۔ باغیچے کے وسط میں ایک مکان تھا جس میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا تھا۔ باغیچے سے ملحق مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے 6-7 جھونپڑے تھے جن میں ٹھاکر کے نوکر چاکر اور مزارے کنبوں سمیت رہتے تھے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے یہ جھونپڑے تقریباً 150 گز دور تھے۔ لاش ٹیڑھی سی پڑی تھی۔ اس علاقے کے مطابق مقتولہ نے گہرے رنگ اور موٹے کپڑے کا گھاگھرا پہن رکھا تھا، گلے میں جمپر کی طرح چھوٹی سی قمیض تھی۔ اس لباس کے ساتھ عورتیں موٹے کپڑے کا دوپٹہ لیتی تھیں، لاش کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا، ایک پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مزدور لوگ اور مزارے ننگے پاؤں کام کیا کرتے تھے، ادھر ادھر آتے جاتے دیسی جوتی پہنتے تھے۔ لاش کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں، ان میں پلاسٹک کی بھی تھیں اور کانچ کی بھی۔ نظری معائنے سے پتہ چلا کہ سر میں 2 زخم ہیں، یہ کلہاڑی کے تھے یا ٹوکے کے۔ کھوپڑی کھل گئی تھی، دونوں وار اتنے گہرے تھے اور ایسے لگے تھے کہ مغز بھی زد میں آیا تھا، مغز دکھائی دے رہا تھا۔ جسم پر کوئی اور زخم نہیں تھا۔ یہ پوسٹ مارٹم سے معلوم کرنا تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ لاش کا رنگ تمام خون نکل جانے سے سفید ہو گیا تھا۔ مقتولہ کی عمر 30 سال سے خاصی کم لگتی تھی۔ چہرے پر درد کے آخری تاثرات تھے۔ موت نے درد کا یہ تاثر چہرے پر مستقل کر دیا تھا۔ لاش کے دیگر کوائف یہ تھے کہ ہاتھوں اور بازوؤں پر مٹی تھی، کپڑوں پر بھی مٹی تھی جو ظاہر کرتی تھی کہ مقتولہ کچی مٹی پر تڑپتی رہی ہے۔ مزید گہرے معائنے سے نظر آیا کہ لاش کے ناخنوں میں بھی مٹی پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کی جوتی اتار کر رکھ لی، دوسرے پاؤں کی جوتی غائب تھی۔ چوڑیوں کے متعلق مجھے ایک تجربہ ہو چکا تھا۔ میرے استاد نے بھی مجھے بتایا تھا کہ عورت کی چوڑیاں نہایت کارآمد چیز ہے اور بہترین کھوج۔ پلاسٹک کی چوڑیاں نہیں ٹوٹتیں، کانچ کی چوڑیاں دھینگا مشتی میں ٹوٹ جاتی ہیں۔ بعض اوقات چوڑی کا ایک ٹکڑا سارا معمہ حل کر دیا کرتا ہے۔ میں نے کانچ کی 3 چوڑیاں اس کے بازو سے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ 3 مختلف رنگ تھے۔ جائے واردات پر میں نے خصوصیت یہ دیکھی کہ وہاں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لاش کے زخموں کے ارد گرد چہرے پر، کپڑوں اور بالوں پر خون جم کر خشک ہو گیا تھا۔ بینگنوں کے پودوں پر جن میں لاش پڑی تھی کوئی خون نہیں تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اسے کہیں اور قتل کیا گیا ہے اور لاش یہاں پھینکی گئی ہے۔ کسی نے اسے اپنے گھر میں قتل کیا ہوگا، یعنی موقع واردات کہیں دور تھا۔ اس سے مجھے تفتیش پیچیدہ ہوتی نظر آئی۔ عموماً یہ ہوتا تھا کہ کسی کو قتل کر کے لاش رات کو ریلوے لائن پر پھینک دی جاتی تھی۔ تیز رفتار ریل گاڑی لاش کے ٹکڑے کرتی گزر جاتی تھی۔ خون کی غیر موجودگی سے یہ پتہ چل جاتا تھا کہ قتل کہیں اور کیا گیا۔ اس واردات میں لاش ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی۔ 2 ہی صورتیں ہو سکتی تھیں، ایک یہ کہ قاتل ٹھاکر یا اس کا بیٹا ہے اور قتل ان کے گھر میں ہوا ہے، دوسرے یہ کہ قتل کسی اور نے کیا اور ٹھاکر کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے لاش اس کے باغیچے میں پھینک دی۔ قاتل مزاروں اور نوکروں چاکروں میں سے بھی کوئی ہو سکتا تھا۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ قتل کا طریقہ کیا اختیار کیا گیا۔ گلا گھونٹ کر مارنے سے کوئی اور کہانی سامنے آتی ہے، زہر دینے کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، کلہاڑی، ٹوکے اور چاقو کا استعمال کچھ اور معنی رکھتا ہے۔ اس واردات میں کلہاڑی استعمال کی گئی تھی۔ میں نے زخم غور سے دیکھے، وار پیچھے سے کیے گئے تھے، سامنے سے یا دائیں بائیں سے کیے جاتے تو زخموں کے زاویے کچھ اور ہوتے۔ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ وار پیچھے سے کیوں کیے گئے۔ اس واردات میں کھروں کی شدید ضرورت تھی کیونکہ لاش کہیں اور سے لائی گئی تھی۔ مجھے موقع واردات تک پہنچنا تھا۔ جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ بینگنوں کی کیاری تھی، اس کے ساتھ فصل والا کھیت تھا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ فصل کیا تھی۔ درمیان میں مینڈ تھی۔ مینڈ اتنی سخت اور پکی تھی کہ کوئی کھرا نظر نہیں آتا تھا، اگر کوئی تھا بھی تو وہ تماشائیوں نے مٹا دیا تھا۔
क्यारी में और मींट के किनारे जो खुरे मिले उनमें एक ठाकुर के बेटे का था, दूसरा उस आदमी का जिसने लाश देखी थी, और उनमें एक खुरा अलग थलग था। जूती शहरी मालूम होती थी। खुरों के मुतालिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हर कोई खुरा नहीं पहचान सकता। तजर्बेकार पुलिस अफसर भी बास खुरे नहीं पहचान सकते। खुरा उठाना एक साइंस है। पाकिस्तान में साहिवाल के देहाती इलाके के और बहावलपुर के सहराई इलाके के खोजी इस साइंस के माहिर हैं। ये लोग जंगली और पसमानदा होने की वजह से अहमियत हासिल नहीं कर सके। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस फ़न में बरतानिया का स्कॉटलैंड यार्ड और अमेरिका का तफ्तीशी इदारा FBI हमारे जंगली खोजियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब तो इन खोजियों की अहमियत और ज़रूरत इस वजह से भी ख़त्म हो गई है कि पुलिस के यहाँ सुराख रसानी का रवाज नहीं रहा। मुश्तबा अफराद को थाने बुलाकर तशद्दुद में डाल दिया जाता है, मुखबरों का सहारा लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि उनमें से कोई इकबाल जुर्म करके मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 146 के तहत इकबाली बयान कलम बंद करा दे। सुल्तानी गवाह भी बनाए जाते हैं। इस तरीक़ाकार का नतीजा ये होता है कि अदालत में मुल्ज़िम भी और सुल्तानी गवाह भी मुनहरिफ हो जाते हैं और केस चौपट हो जाता है। मैंने जिस खोजी को बुलाया था वो आ गया। उसने लाश के इर्द गिर्द ज़मीन देखी, बैंगनों के पौधों के टूटे हुए पत्ते देखे, मींट का किनारा देखा। उसने 3-4 पत्ते तोड़ लिए या टूटे हुए पत्ते उठा लिए। बैंगन का पत्ता चौड़ा और लंबा होता है। उन पत्तों पर मिट्टी के कुछ निशान थे। खोजी ने मींट के किनारे पर एक खुरा मुझे दिखाया और कहा, ये है आपका मुल्ज़िम। उसने मींट के किनारे के 2 और खुरे मुझे दिखाकर कहा, इस पर लाश का वज़न है, ये देखें। लाश फेंक कर जा रहा है, इस पर कोई वज़न नहीं। मैं अभी इतना ज़्यादा तजर्बेकार नहीं हुआ था। मुझे दोनों खुरों में कोई फ़र्क नज़र न आया क्योंकि मेरी आँख खोजी की आँख नहीं थी। उसने पत्ते दिखाकर कहा, ये भी आपका मुल्ज़िम है। आप चाहें तो ज़मीन वाले खुरे का मोल्ड बनवा लें। मैं इसकी ज़रूरत नहीं समझता। खुरा साफ़ है। 100 मील दूर 10 साल बाद भी पहचान लूँगा। फिर उठाओ खुरा। खुरा उठाने का मतलब ये था कि ज़मीन देखते देखती खुरा तलाश करो और मौका वारदात तक पहुँचो। यही असल काम था। खोजी ज़मीन से भेद लेने में मसरूफ़ हो गया। मैंने अपनी कागज़ी और दीगर कार्रवाई शुरू कर दी। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। ये एक बड़ा कस्बा था जिसमें सरकारी हस्पताल और एक डॉक्टर था। आम किस्म का पोस्टमार्टम वहीं हो जाता था। दीगर टेस्टों के लिए दूर जाना पड़ता था। मेरे कस्बे का डॉक्टर हिंदू था और सही मानों में डॉक्टर, ज़रा भर मुतअस्सब नहीं था। मैंने एक आदमी को इस पैगाम के साथ थाने को दौड़ा दिया कि 4 कांस्टेबलों को फ़ौरन बुला लाए। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। उसे कहा कि बागीचे के जिस मकान में ठाकुर का बेटा रहता है उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाए। किसी को अंदर ना जाने दे, ना बाहर आने दे। 2 कांस्टेबल मेरे साथ थे। उन्हें कहा कि मज़ारों के झोंपड़ों में जाकर हर किसी को बाहर निकाल दें और वहाँ खड़े रहें। मैंने एक मरियल से आदमी को देखा जो कुछ दूर बैठा रो रहा था। उसका दम उखड़ा हुआ था, सांस बड़ी मुश्किल से ले रहा था। वो मकतूला का खाविंद था। उसे अपने पास बुलाया। आहिस्ता आहिस्ता चलता आया। उसकी हालत बहुत ही बुरी थी। मैंने अपने बैठने का इंतज़ाम बागीचे के अंदर कराया। मकतूला के खाविंद को वहाँ ले गया और उसे अपने पास बिठाकर तसल्ली दिलासा दिया। कुछ बता सकते हो तुम्हारी बीवी को किसने कत्ल किया है? कुछ नहीं हुजूर, उसने रोते हुए जवाब दिया। दमा उसे बोलने नहीं दे रहा था। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं। मरने वाली की किसी के साथ दुश्मनी थी तो मुझे मालूम नहीं। मैं उस आदमी को इस नज़र से देख रहा था कि ठाकुर के कहने के मुताबिक मकतूला खूबसूरत और जवान थी और उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था। उसके खाविंद को इस बुरी हालत में देखकर मुझे यकीन सा होने लगा कि इस जालिम मर्ज़ के मरीज़ की बीवी का चाल चलन ख़राब ही होगा। लिहाजा ये शक भी बेजा ना था कि खाविंद ने बीवी को कत्ल कर दिया हो। मैं ये देख रहा था कि उस आदमी के बाजुओं और जिस्म में इतनी जान है या नहीं कि कुल्हाड़ी का इतना सख्त वार कर सके कि खोपड़ी खोल दे। ये पेश नज़र रखें कि इंसानी खोपड़ी बड़ी सख्त होती है।
कुल्हाड़ी खोपड़ी तोड़ सकती है, लेकिन जितने गहरे वार मकतूला की खोपड़ी पर किए गए थे वो इस मरियल आदमी के नहीं हो सकते थे। कुल्हाड़ी मग़ज़ तक उतर गई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि खोपड़ी में इतनी गहरी उतरी हुई कुल्हाड़ी निकालने के लिए इससे ज़्यादा ताकत की ज़रूरत होती है जिस ताकत से वार किया जाता है। ये ख़ाविंद तो कुल्हाड़ी का बोझ उठाने के भी काबिल नहीं था। इसके बावजूद मैंने उसे शक में रखा, क्योंकि ये मुमकिन हो सकता था कि उसने अपने किसी दोस्त से या किसी को उजरत देकर बीवी को कत्ल कराया। दमे का मर्ज़ कब से शुरू हुआ है? शादी के दूसरे साल। इससे पहले तो मैं बिल्कुल ठीक था। 6 साल हो गए इलाज कराते। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि इस हालत में भी बीवी तुम्हारी वफ़ादार थी? जी हुजूर, मैं 16 आने यकीन से कह सकता हूँ कि उसने मुझे धोखा नहीं दिया। हम बहुत दूर के रहने वाले हैं, ना इसके माँ बाप को मालूम है कि हम कहाँ हैं, ना मेरे माँ बाप को मालूम है। ये मेरे साथ घर से भागी थी। माँ बाप इसकी शादी जिसके साथ कर रहे थे वो आसूदा हाल घर का लड़का था, लेकिन इसका दिल मेरे साथ था। आपने मोहब्बत के बहुत किस्से सुने होंगे, हमारी मोहब्बत जैसा किस्सा कोई नहीं सुना होगा। मैं उसकी मोहब्बत का किस्सा सुनने के मूड में नहीं था, लेकिन मैं उसके जज्बात को मजरूह भी नहीं करना चाहता था। वो जज्बाती लहजे से बोल रहा था, अपने वक्त को याद कर रहा था। उसे ये भी एहसास नहीं रहा था कि वो एक थानेदार के साथ बातें कर रहा है जिसके दिल में उसके ख़िलाफ़ कत्ल का शुबा है। वो मुझे यकीन दिला रहा था कि उसकी बीवी ने बीमारी में उसका साथ नहीं छोड़ा और उसका इलाज कराती रही है। वो ख़ुद काम काज के काबिल नहीं रहा था। मकतूला बागीचे में ठाकुर के बेटे के घर का काम करती और अपने ख़ाविंद का इलाज कराती थी। वो किसी हकीम से दवाई लाती थी। मेरे जहन में 2 बातें आ रही थी। एक ये कि इस किस्म के ख़ाविंद अमूमन बीवियों के हाथों कत्ल हुआ करते हैं। अगर मकतूला इतनी दलेर थी कि इस आदमी के साथ घर से भाग गई थी और ठाकुर की राय के मुताबिक अब बदकार थी, तो उसके हाथों इस ख़ाविंद को कत्ल होना चाहिए था। ऐसी बीवियां इस किस्म के ख़ाविंदों को जहर दे दिया करती हैं। लोग यही समझते हैं कि ख़ाविंद बीमारी से मरा है। ये ख़ाविंद तो ज़रा से धक्के का मुंतज़िर था, मगर वो कह रहा था कि बीवी उसका इलाज कराती थी। दूसरी बात मेरे जहन में ये आई कि बीवी उसे ऊट पटांग दवाइयाँ देकर उसकी आंखों में धूल झोंकती रही और बाहर अपने खेल खेलती रही है। मैं बाल की खाल उतारने की कोशिश करने लगा। वो कैसी थी? होशियार थी, चालाक थी या सीधी सादी थी? होशियार तो बहुत थी, ऐसी सीधी भी नहीं कि किसी के जाल में आ जाती। मैंने मान लिया कि तुम्हें दवाई ला के देती थी। ज़रा तवज्जो से याद करो और मुझे बताओ कि घर में खुश रहती थी या तुम्हारी बीमारी की वजह से परेशान और बुझी बुझी रहती थी? वो जी हंसने खेलने वाली लड़की थी, खुश रहती थी। मैं अपनी बीमारी से तंग आकर कभी कभी रो पड़ता था तो मुझे हौसला दिया करती थी। वो दिल गुर्दे वाली थी। एक ही हकीम से दवाई लाती रही है? ना जी, बहुत सियाने आजमाए हैं, डॉक्टर से भी दवाई लेते रहे। अब कोई 3 महीनों से इस हकीम का इलाज चल रहा है। बीवी मुझे इसके पास ले गई थी। इसकी दवाई से आराम नहीं आया। पूरा आराम तो नहीं आया, दवाई का असर अच्छा है। इस हकीम पर मेरा यकीन बैठ गया है। इसका मतलब यह था कि बीवी उसका इलाज संजीदगी से करा रही थी। मैं इस आदमी की ज़बान से ये सुनना चाहता था कि दवाई का कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि हालत रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही। मैंने बहुत से सवाल करके अपना जहन साफ़ कर लिया। फिर मैं सीधी बातों पर आ गया। तुम्हारी बीवी अच्छी शक्ल सूरत वाली थी। सब जानते हैं कि तुम बीमार हो और अपनी बीवी के लिए मुसीबत बने हुए हो। बाज़ बदमाश आदमी ऐसी बीवियों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हैं। क्या तुम्हें कभी पता चला था कि ऐसा कोई आदमी तुम्हारी बीवी पर बुरी नज़र रखता है और उसके पीछे पड़ा हुआ है? हमारे यहाँ कोई बात छुपी नहीं रहती। जिस किसी को किसी के बारे में कोई बात सुना दे वो उस तक ज़रूर पहुँचती है। अगर मेरी बीवी के मतलब कोई ऐसी वैसी बात मशहूर होती तो मेरे कानों में ज़रूर पड़ती। हम बहुत गरीब लोग हैं हुजूर। हमारी इज़्ज़त उन्हीं के हाथों में है जिनका दिया हम खाते हैं। हम उनके भिखारी हैं, उनके आगे दम नहीं मार सकते। ठाकुर का बेटा अच्छा आदमी नहीं। मेरी बीवी ने 2-3 बार मुझे बताया था कि उसे फालतू पैसे देता रहता है और उसका दिल साफ़ नहीं। मेरी बीवी ने यह भी कहा था कि मुझे तुम्हारे लिए दवाइयों की ज़रूरत है और दवाइयों के लिए पैसों की ज़रूरत है।
اس لیے میں چھوٹے ٹھاکر کو انگلیوں پر نچا رہی ہوں۔ اگر تمہارے کانوں میں کوئی الٹی سیدھی بات پڑے تو اعتبار نہ کرنا، میں اتنی جلدی کسی کو عزت دینے والی نہیں۔ تم نے اعتبار کر لیا تھا۔ اعتبار نہ کرتا تو کسی کا کیا بگاڑ لیتا حضور؟ بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ کسی کے منہ آ سکتا یا اپنی بیوی کو اپنی مرضی کرنے سے روک سکتا۔ میں بیوی کا محتاج تھا۔ کل رات وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میرے سو جانے تک وہ گھر میں تھی۔ ایک آدمی نے صبح جگایا اور بتایا کہ تمہاری بیوی کی لاش کھیت میں پڑی ہے۔ شام کو وہ تمہیں خوش نظر آئی تھی، روزمرہ کی طرح تھی۔ اس تکلیف میں تمہیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ صبح تک تمہیں ہوش ہی نہیں آتی۔ کبھی کبھی بیوی مجھے ایک گولی دیا کرتی تھی جس سے ساری رات بے ہوشی کی نیند سویا رہتا تھا۔ کل شام بھی اس نے مجھے وہ گولی دی تھی۔ یہ گولی کبھی کبھی دیتی تھی، ہر رات نہیں دیتی تھی؟ نہیں، کہتی تھی کہ یہ گولی ہر رات نہیں لینی چاہیے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ مقتولہ خاوند کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا تھا اس رات اسے نیند کی گولی کھلا دیتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ گولیاں اسے حکیم نے دی تھیں اور یہ افیم کی گولیاں تھیں۔ بہرحال اس آدمی سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اسے اپنی بیماری کی معذوری کی وجہ سے اپنی بیوی پر کلی اعتماد تھا، لہٰذا اس پر قتل کا شک بے بنیاد تھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ بیوی کو اس طریقے سے قتل نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا مقتولہ کو پھانسنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ نے اسے مایوس کیا ہوگا، اس سے پیسے لیتی رہی اور دوستی کسی اور سے لگا لی۔ ٹھاکر کے بیٹے نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور اسے قتل کرا دیا، مگر لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی؟ اسے قتل کہاں کیا؟ اپنے گھر میں کیا ہوگا۔ تھانے سے 4 کانسٹیبل آ چکے تھے۔ میں نے تمام کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبلوں کو ہدایت دی کہ مزاروں اور نوکروں کے جھونپڑوں کے اندر جا کر اچھی طرح تلاشی لیں، اندر اور باہر بھی زمین دیکھیں، جہاں جہاں سے کلہاڑی یا ٹوکا ملے وہ لے آئیں، خون دیکھیں، ٹوٹی ہوئی چوڑی کا کوئی ٹکڑا دیکھیں، ایک پاؤں کی جوتی دیکھیں اور قتل کا کوئی کھوج تلاش کریں۔ میں نے انہیں واردات کے متعلق ضروری کوائف اور اپنے شکوک بتا دیے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میں ان کے مکان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بڑا ٹھاکر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کفر بک دیا۔ پولیس کا اس کے گھر داخل ہونے کا مطلب خانہ تلاشی تھا اور خانہ تلاشی ملزموں کی جاتی ہے۔ دروغہ حضور، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ اندر چلیں، ہمارے مہمان بن کے بیٹھیں، لیکن ہمارے مزارے کی بیوی کے قتل میں ہمارے گھر کی تلاشی، اس سے بڑھ کر اور بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مزاروں وغیرہ کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہا ہوں، مجھے آپ کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہے۔ میں صرف ایک نظر اندر دیکھوں گا، سامان نہیں کھولوں گا۔ آپ ہمیں ہمارے مزاروں کی قطار میں کھڑا کر رہے ہیں۔ ٹھاکر صاحب، میں آپ کے گھر میں جا رہا ہوں، میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بولیے کیا لیتے ہیں؟ آپ جو مانگیں گے نقد حاضر کروں گا۔ مکان کے اندر نہ جائیں۔ مکان کا دروازہ دور نہیں تھا، میں اس طرف چل پڑا۔ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، میں نے دروازے کو ٹھڈا مارا اور اندر چلا گیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور گھونگھٹ گرا کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کے لباس سے میں نے جان دیا کہ یہ بڑے ٹھاکر کی بہو ہے۔ رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی نسبت مقتولہ خوبصورت تھی، مگر اس کی قسمت اس لیے بری تھی کہ وہ غریبوں کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹا میرے پیچھے اندر آ گئے۔ میں نے صحن میں بکھرے ہوئے سامان، لکڑیوں کے ڈھیر اور غسل خانے کو اچھی طرح دیکھا۔ 2 کمرے تھے، دونوں میں گیا، پلنگوں کے نیچے دیکھا، ٹرنکوں کے پیچھے دیکھا اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں کچھ چھپایا جا سکتا تھا، لیکن کچھ نہ ملا۔ باہر آیا تو کانسٹیبل جھونپڑوں کی تلاشی لے آئے تھے۔ انہوں نے 3-4 کلہاڑیاں اور اتنے ٹوکے برآمد کیے تھے۔ میں نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، سونگا۔ آلۂ قتل انہی میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں نے یہ تمام ہتھیار رکھ لیے، ہر ایک کے ساتھ اس آدمی کے نام کی پرچی لگا دی جس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہوا تھا۔ یہ سب مجھے معائنے کے لیے بھیجنے تھے۔ روخا صاحب، بڑے ٹھاکر نے مجھے بے چین ہو کر کہا،
ان ملیچھوں کے ہاں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے، انہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان سب کو بٹھا کر دھمکی دیں، سالوں کو الٹا لٹکائیں، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے اجازت دیں، میں ملزم پکڑ دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس آپ کیوں دوڑے آئے تھے؟ قاتل کو پکڑ کر ساتھ لے آتے۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے کو الگ بٹھا لیا اور اس کے باپ کو دور بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا اچھا جوان تھا۔ مقتولہ تمہارے گھر میں کام کرتی تھی؟ زیادہ تر باغیچے میں کام کرتی تھی، کبھی کبھی گھر میں بھی اسے کسی کام پر لگا لیا جاتا تھا۔ اس کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ تم نے کس طرح جانا کہ اچھا نہیں تھا؟ جس کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا نام لو۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، وہ کچھ ایسی تھی۔ میں پوچھتا ہوں تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس کا چلن اچھا نہیں تھا؟ تم نے اسے آزمایا تھا؟ نہ جی، ہم ان لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ سنو میرے دوست، تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ مرنے والی غریب مزاری کی بیوی تھی اور میں تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میری نظر میں مقتولہ انسان کی بچی تھی۔ میں قاتل کو پکڑ کر دم لوں گا۔ مجھے پریشان کرو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پچھتانے کے لیے زندہ نہ رہ سکو۔ اگر اسے تم نے مارا یا مروا دیا ہے تو میرے کان میں کہہ دو کہ یہ تمہارا کام ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر میں نے تفتیش کر کے پکڑا تو اپنا انجام سوچ لو۔ اس نے انکار کیا، قسمیں کھانے لگا۔ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات قابل اعتراض تھے؟ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ بالکل غلط ہے، یوں کہو کہ وہ ابھی تمہارے جال میں نہیں آئی تھی۔ تم اسے فالتو پیسے دیتے تھے، وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لاتی تھی۔ وہ جہاں کام کرتی تھی تم وہاں اس کے گرد منڈلانے لگتے تھے۔ تم اسے گھر کے کام پر لگاتے تھے مگر بیوی کی موجودگی میں تو اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ تم نے محسوس کیا کہ وہ تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے اور تمہارے پیسے کھائے جا رہی ہے۔ تم نے اسے قتل کرا دیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر اور قسمیں کھا کر کہا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری مزید جرح کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتولہ پر اس کی نظر تھی اور اسی نیت سے اسے پیسے دیتا تھا۔ میں نے اس پر اور زیادہ دباؤ ڈالا، سوال در سوال کے چکر دیے تو اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا اور مقتولہ اسے وعدوں پر ٹالتی رہتی اور بار بار کہتی تھی کہ اسے اپنے خاوند کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ اسے دیتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خاوند کی صحت کے متعلق وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ بہت زیادہ دروغہ جی۔ میں نے ایک روز اسے کہا کہ کیوں اس آدمی پر پیسہ تباہ کر رہی ہو، وہ آدھا مر چکا ہے، مرنے دو اسے، تمہیں تو ایک سے ایک اچھا خاوند مل سکتا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہ ٹھاکر جی، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، میں تو خاوند کو اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے۔ ہم جسے اشارہ کر دیں وہ ہمارے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ عورت معلوم نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اپنے خاوند کو پوجتی تھی، بعض اوقات رو کر مجھ سے پیسے لیتی تھی۔ مختصر یہ کہ چھوٹے ٹھاکر کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کوئی ایسی آوارہ نہیں تھی جیسا اس کلاس کی عورتوں کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے بہت محبت تھی اور وہ اس کے علاج کے لیے پریشان رہتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کو میں نے مزید قریدا تو اس نے مزاروں میں سے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا، اس آدمی کے ساتھ مقتولہ کے گہرے مراسم تھے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ مقتولہ کا غلط قسم کا دوستانہ تھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مقتولہ نے اس آدمی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ یہ آدمی بدمعاش ہے، جرم کرنے سے نہیں ڈرتا۔ اس نے مقتولہ کو قتل کر کے لاش یہاں پھینک دی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدمعاش نے مقتولہ سے کہا ہو کہ وہ خاوند کو مرنے دے اور اس کے ساتھ شادی کر لے یا اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ مقتولہ کشش والی عورت تھی، چالاک بھی تھی اور دلیر بھی۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہنس مکھ تھی، کبھی کبھی خاوند کے لیے روتی تھی، ورنہ وہ تو ایسی تھی کہ روتوں کو ہنسا دیتی تھی۔ تم نے ایسا بدمعاش مزارہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اپنی ضرورت کے تحت۔ اتنے سارے مزاروں اور نوکروں کو ہم خود تو نہیں سنبھال سکتے، ایک دو بدمعاش ہوں تو انہیں اونچی بات نہیں کرنے دیتے، یوں سمجھے کہ ہم نے اس بدمعاش کو پال رکھا ہے۔ یہ شخص جوان ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، کوئی کام نہیں کرتا لیکن اجرت سب سے زیادہ لیتا ہے۔
میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا، لیکن یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ میں ابھی ہر ایک مشتبہ کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ میں نے اس بدمعاش مظاہرے سے پہلے مقتول کی ہمراہ سہیلی کی تلاش ضروری سمجھی۔ عورتوں سے پوچھا تو 2 جوان لڑکیاں سامنے آ گئیں، وہ واقعی اس کی ہمراہ تھیں۔ بہت سے سوالوں اور جوابوں سے میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ مقتولہ چالاک اور ہوشیار تھی، اپنے خاوند کی صحت کے لیے بہت پریشان رہتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ اسے تندرست کر کے دم لے گی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق اکثر ان دونوں سہیلیوں کو وہ بتاتی رہتی تھی کہ اسے پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور مقتولہ اسے انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی، اس سے پیسے لے آتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بدھو سا آدمی ہے، اس کی بیوی میں کوئی کشش نہیں، وہ مزاروں اور نوکروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مقتولہ چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ان لڑکیوں نے بدمعاش مظاہرے کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ مقتولہ اس آدمی کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور وہ مقتولہ میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ مقتولہ نے انہیں کبھی بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہیں۔ ان لڑکیوں کو شک تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے اس آدمی کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو اور اس آدمی نے مقتولہ کو قتل کر دیا ہو؟ ان لڑکیوں نے بتایا کہ یہ آدمی ٹھاکر کا پالا ہوا بدمعاش ہے، وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن مقتولہ نے شاید کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ ایک لڑکی نے کہا وہ شہر بھی جاتی تھی، حکیم سے دوائی لینے بھی جاتی تھی، وہاں اس کا کہیں دل لگ گیا ہو جو اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں نے کچھ اور اخذ کیا یا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ مقتولہ کی طرح کوئی خوبصورت بیوی مجبور اور محتاج ہو جائے تو اسے مدد دینے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہر کوئی مدد کی قیمت وصول کرتا ہے، ہر کوئی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے کھلونا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی غربت، خاوند کی بیماری اور اس کی شکل و صورت اس کی کمزوریاں بن گئی تھیں۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ غریب کی تو عزت ہی نہیں ہوتی۔ یہ عورت اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی اور لاش اس لیے ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی کہ قتل کا شبہ ٹھاکر یا مزاروں پر ہو۔ قاتل نے یہ نہیں سوچا کہ خون کی غیر موجودگی راز فاش کر دے گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے کو مشتبہ فہرست میں رکھا۔ میرے پاس ابھی بہت وقت تھا، میں نے رات تک وہیں پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کھوجی ابھی واپس نہیں آیا تھا، مجھے امید تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کھرا جا نکالے گا۔ اس سے میرا کام آسان بھی ہو سکتا تھا اور مشکل بھی۔ اگر مقتولہ باغیچے سے میل 2 میل دور قتل ہوئی ہے تو مشتبہ افراد میں تبدیلی اور اضافہ لازمی تھا۔ میں نے بدمعاش مظاہرے کو بلایا، وہ ہٹا کٹا جوان تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، جسم کے لحاظ سے وہ پالا ہوا سانڈ لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ یہ مظاہرہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، احمق نہیں ہو سکتا، کافی چالاک ہے۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، وہ فدویوں کی طرح جھکا نہیں، اس کے انداز میں غلامی نہیں تھی جو ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ میں جان گیا کہ اس آدمی کے ساتھ مجھے ہوشیار ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ مقتولہ کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا تھا۔ میں تم سے یہ امید رکھوں گا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ ایک عورت قتل ہو گئی ہے اور مجھے قاتل کو پکڑنا ہے۔ تمہاری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شاید یہ جھوٹ لگائے کہ میں نے مقتولہ کا چال چلن اچھا بتایا۔ آپ بھی ان ٹھاکروں، ساہوکاروں اور پنڈتوں کی طرح یہی سمجھتے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگوں کا چال چلن ہوتا ہی کوئی نہیں، ہم مزدور اور محتاج ہیں، آپ ہمارے منہ پر ہر طرح کی کالک مل سکتے ہیں۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا، اس کے بولنے کے انداز میں جان تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جس عورت کے خاوند کو بیماری معذور کر دے اور عورت کو اس خاوند سے اتنی محبت ہو کہ اس کے لیے اپنا خون بھی قربان کرتی پھرے، وہ ہر اس آدمی کی جورو بن جاتی ہے جس کے آگے وہ 2-4 پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے، اور اگر عورت ٹھاکروں کی مزدور یا مزارہ ہو تو اس کی عزت کو بلا خوف خرید لینا برا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ عورت ایسی مجبور تھی کہ خاوند کے علاج کے لیے بھیک مانگتی پھرتی تھی، اور جو اسے بھیک دیتا تھا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ کون کون اس کی عزت کے ساتھ کھیلا؟ کوشش کرنے والے بہت تھے، لیکن یہ ہوشیار نکلی۔
سب کو اچھا کا لاؤں گی کہہ کر اپنا کام نکالتی رہی۔ تم یہ بات کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ دامن بچاتی رہی؟ جو عورت مجھے نہ چاہ گئی اس کے لیے یہ ڈھیلے ڈھیلے ٹھاکر وغیرہ تو کوئی ہستی نہیں رکھتے تھے۔ اس نے بلا جھجک کہا، آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے دل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والی کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی تھی۔ دروغا جی، میں شریف آدمی نہیں ہوں، سب مجھے بدمعاش اور غنڈہ کہتے، مجھے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کی اجرت ملتی ہے، لیکن میرے اندر انسان کا دل ہے۔ اس عورت کو میں بری نظر سے دیکھتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اپنے بیمار خاوند سے یہ تنگ آ گئی ہوگی اور مجھ جیسے آدمی کے ساتھ فوراً دوستی کر لے گی۔ اس نے مجھے دوستی کا دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے دے دیے۔ اس نے مجھے 3-4 بار ٹالا تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔ میں نے ایک شام اسے پکڑ لیا، ہم جھونپڑوں سے کچھ دور تھے، میں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خاوند کا علاج چھوڑ دو، یہ اپنی موت مر جائے گا، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں کچھ لا دیتا ہوں، دوائی کے بہانے اسے کھلا دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں فوراً اس کی ارتھی اٹھوا کر جلانے کا انتظام کر دوں گا۔ دروغا حضور، وہاں اندھیرا تھا، میں نے اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، چھوٹا ٹھاکر مجھے پیسے دیتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ایسی باتیں کرتا ہے جیسی تم کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری حفاظت اس سے زیادہ کرو گے جتنی ٹھاکر کی کرتے ہو، لیکن تم اجرت کے بھوکے ہو۔ میں تمہاری ذات برادری کی بیٹی ہوں، تم بغیرت ہوتی تو اپنی ذات کی بیٹی کا خیال کرتے۔ تم مرد نہیں ہو، جو مردانگی تم میں ہونی چاہیے تھی وہ مجھ میں ہے۔ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی، وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کر دوں گی، تم بے غیرت ہو۔ دروغا صاحب، اس نے میرا خون گرما دیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا ٹھاکر بھی اسے میری طرح پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ وہ بہت روئی۔ میں نے دوسرے دن چھوٹے ٹھاکر سے کہا کہ میں مزاروں وغیرہ کو دبائے رکھنے کے لیے بدمعاشی اور ظلم کرتا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہیں اپنی کسی عورت کے ساتھ بدمعاشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پہلے تو ہنسا، پھر اس نے اس عورت کا نام لے کر کہا کہ اسے پھانس دو۔ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کنجر سمجھتے ہو، اسی عورت کے متعلق تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بری نظر نہ رکھنا۔ وہ مجھ پر رعب کسنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ دنیا دیکھے گی کہ کون زندہ ہے اور کس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ میں روزانہ مقتولہ سے پوچھنے لگا کہ چھوٹے ٹھاکر نے اسے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کہی۔ اس نے بتایا کہ ٹھاکر کہتا ہے کہ وہ مجھ سے تعلقات توڑ لے۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ مقتولہ کو ٹھاکر نے قتل کرایا ہے؟ اس شخص میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے۔ وہ بیچاری مر گئی ہے اور بھید اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اور ٹھاکر کے درمیان کیا بات ہوئی اور وہ کس طرح اور کس وقت قتل ہو گئی۔ ہمارے لوگ بھوکے ننگے، کسی نے ٹھاکر سے رقم لے کر اس عورت کو قتل کر دیا ہوگا۔ میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر شہر میں وہ کسی کے جال میں آ گئی ہو تو وہ میرے علم میں نہیں۔ مقتولہ تمہیں سب کچھ بتا دیتی تھی، اس نے کسی اور کا کبھی نام نہیں لیا تھا۔ یہی بتاتی تھی کہ جدھر جاتی ہوں لوگ بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اسے زیادہ پریشانی چھوٹے ٹھاکر کی طرف سے تھی۔ اس نے اسے دھمکی بھی دی تھی۔ اس آدمی نے مجھے متاثر کر لیا تھا۔ مجرم اور عادی بدمعاش چالاک ہوتے ہیں، زبان کے کرتب بھی دکھاتے ہیں، لیکن ذرا تجربہ ہو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس حد تک سچا ہے۔ میں نے اس آدمی پر اعتبار کر لیا اور اس مزارے کو بلایا جس نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے بدمعاش مزارے سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے بتایا کہ اتنا دلیر نہیں کہ کسی کو قتل کرے اور اتنا بزدل بھی نہیں کہ لالچ سے اندھا ہو کر قتل نہ کرے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ رات کے آخری پہر بینگنوں کے کھیت میں کیا کرنے گیا تھا۔ اسے بتایا کہ راہٹ چلایا تھا اور کسی اور کیاریوں والے کھیت کو پانی لگانا تھا۔ تم نے اندھیرے میں لاش کس طرح دیکھ لی؟ نیند کے ساتھ ہی پڑی تھی اس لیے نظر آ گئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ماچس جلا کر دیکھا۔ پھر میں چھوٹے ٹھاکر کو جگانے چلا گیا۔
اس نے وہاں جا کر لاش دیکھی تھی؟ جی ہاں، وہ لالٹین جلا لایا اور ہم دونوں نے لاش دیکھی۔ ٹھاکر نے کیا کہا تھا؟ اس نے حیران ہو کر کہا تھا، ارے اس بدبخت کو کس نے مار ڈالا؟ پھر اس نے گالی دے کر کہا تھا، یہ ہر کسی کو دھوکے دیتی پھرتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے اس بدمعاش مزارے کا نام لیا اور کہا تھا کہ یہ اس کی کارستانی ہوگی۔ میں نے اس شخص پر بہت جرح کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اسے میں نے مشتبہ کی فہرست میں شامل کر لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ پہلی پوچھ گچھ میں مجھے سراغ مل جاتا۔ اس مزارے کے گھر سے کلہاڑی برآمد ہوئی تھی۔ میں نے اسے اپنے ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ یہ کہہ کر بھیج دیا کہ اس کی جوتی لے آئے۔ جائے واردات پر پودوں کے پتوں پر جو کھرے ملے تھے وہ ننگے پاؤں کے نہیں، جوتی کے تھے۔ بڑے ٹھاکر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ شیطان ہے، عورت کے معاملے میں راکشش ہے۔ اس کی بیوی مر چکی ہے۔ مقتولہ نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا؟ نہیں، وہ شہر میں رہتا ہے۔ مقتولہ شہر جایا کرتی تھی، ہو سکتا ہے اس کے گھر جاتی ہو۔ میرے دماغ میں تفتیش ایک اور رخ بدلنے لگی۔ مجھے بڑا ٹھاکر قتل میں ملوث ہوتا نظر آنے لگا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس نے مقتولہ جیسی شکل و صورت اور عمر کی لڑکی کو نظر انداز کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مقتولہ نے اس کی رقم ہضم کر کے اسے دھوکہ دینے اور اس کے جال سے بچنے کی کوشش کی ہو، اور ٹھاکر نے اسے اپنے گھر میں قتل کر کے یا کرا کے لاش یہاں پھینک دی ہو۔ مگر سوچنے والی بات یہ تھی کہ لاش اس نے اپنے باغیچے میں کیوں پھینکوائی؟ دوسری صورت یہ تھی کہ چھوٹے ٹھاکر نے مقتولہ کے پیچھے اپنے گھر میں فساد پیدا کر رکھا۔ اس کی بیوی تو یوں ہی سی تھی۔ اس کے گھر کی ناچاکی کی اطلاع بڑے ٹھاکر کو مل گئی ہو۔ اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا ہو، جس کا کچھ اثر نہ دیکھ کر اس نے مقتولہ کو راستے سے ہٹانے کے لیے اسے قتل کرا دیا۔ یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ مجھے اس پر بھی غور کرنا تھا کہ بڑے ٹھاکر نے مجھ پر زور دیا تھا کہ میں تفتیش نہ کروں اور کیس گول کر دوں۔ اس کے اس مشورے یا مطالبے میں ان غریب لوگوں کی نفرت بھی پائی جاتی تھی اور شک بھی کہ قتل کی واردات اسی نے کرائی ہے۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ بڑے ٹھاکر کو بھی مشتبہ قرار دے کر اسے تھانے لے چلوں اور اس کے گھر کی تلاشی لوں، پھر مزاروں سے یہ معلوم کروں کہ رات کون سا مزارہ یا نوکر بڑے ٹھاکر کے گھر گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ دن کا پچھلا پہر تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے گھر بھیج کر اپنا کھانا منگوایا تھا۔ باغیچے میں سب ہندو تھے، میں ان کا کھانا نہیں کھا سکتا تھا۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچا تھا کہ قتل کی واردات کہاں ہوئی اور قاتل کون ہے۔ میں نے یہ طے کر لیا تھا کہ بڑے ٹھاکر کے شہر والے گھر کی بھی تلاشی لوں گا اور باپ بیٹے کو رگڑوں گا۔ اتنے میں کھوجی واپس آ گیا۔ تھکن سے اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ وہ میرے سامنے بچھی ہوئی چارپائی پر تقریباً گر پڑا۔ کھرا اٹھانا آسان کام نہیں ہوتا۔ جسم کی نسبت دماغ پر اور آنکھوں پر زیادہ زور پڑتا ہے۔ ہار گئے لالا؟ اس نے ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے دونوں مزاروں کو وہاں سے اٹھا دیا۔ آپ کو ایک اور رپورٹ نہیں ملی؟ نہیں تو کوئی اور مارا گیا ہے؟ یا تو کوئی اور مارا گیا ہے، میں نے اس قتل کا موقع واردات معلوم کر لیا ہے۔ میں نے کھرا اٹھایا تو نالے کے کنارے جا پہنچا۔ وہاں ایک خشک نالا تھا۔ کھیتوں کی مینڈوں پر کھرا بہت ہی مشکل سے ڈھونڈا۔ دیکھ لیں سارا دن گزر گیا، 20 قدم تو کوئی کھرا ملتا ہی نہیں۔ کئی طرف بھٹک بھٹک کر کھرا ملا اور نالے میں اتر گیا۔ وہاں گیا، نالے کے پار گیا تو کھرا خالی کھیتوں میں سے ہوتا قبرستان میں جا پہنچا۔ آدمی ایک نہیں 2 ہیں۔ جہاں تک کھرے نے پہنچایا وہاں قبرستان میں رہنے والا ایک ملنگ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ صبح سے پہرے پر بیٹھا ہوں، تھانے سے کوئی نہیں آیا۔ میرا ایک کانسٹیبل کھوجی کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے ان الفاظ میں رپورٹ دی، قبرستان کے ساتھ ایک نشیب میں بہت سا خون پڑا ہے، اس سے کچھ دور ایک جوتی پڑی ہے، راستے میں ایک جگہ چادر نما دوپٹہ پڑا ہے جو خون سے لتھڑا ہوا ہے۔ جوتی اور دوپٹے کو ہم نے وہیں رہنے دیا ہے، ان کے ارد گرد ڈھیلے اور پتھر رکھ آئے ہیں۔ ملنگ نے بتایا کہ اس نے سورج نکلنے کے بعد یہ خون دیکھا تھا۔ اسے شک ہو گیا تھا کہ یہ کسی انسان کا خون ہے۔
ملنگ نے یہ بھی بتایا کہ اس نے رات کو ایک چیخ سنی تھی لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ دوسرے دن خون دیکھ کر وہ تھانے چلا گیا۔ ہم تو یہاں تھے۔ وہ تھانے میں کسی کانسٹیبل کو بتا آیا اور خون کی رکھوالی پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک آپ کے انتظار میں بیٹھا ہے۔ یہ مقتولہ کا ہی خون ہو سکتا تھا۔ کھوجی اور یہ کانسٹیبل کھرا دیکھتے وہاں تک پہنچے تھے۔ جوتی اور دوپٹہ شہادت دیتے تھے کہ مقتولہ کو وہاں قتل کیا گیا ہے جہاں خون ہے۔ اگر یہ رپورٹ مجھے جلدی مل جاتی تو میں فوراً وہاں پہنچتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ قبرستان کے ملنگ نے تھانے میں جا کر اطلاع دی تھی لیکن وہاں کوئی ذمہ دار آدمی نہیں تھا۔ میرا ASI کسی کیس کی گواہی دینے باہر گیا ہوا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ پیچھے جو رہ گئے تھے انہیں قبرستان میں خون کی رپورٹ ملی تو اسے اہمیت نہ دی۔ انہوں نے مجھے باغیچے میں اطلاع دینے کے بجائے میری واپسی کا انتظار بہتر سمجھا۔ اتفاق سے مجھے رپورٹ مل گئی۔ میں فوراً قبرستان پہنچنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کانسٹیبلوں کو بلا کر تھانے چلنے کو کہا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو اپنے ساتھ رکھا۔ کانسٹیبلوں کے ساتھ جنہیں تھانے چلنے کو کہا ان میں بڑا ٹھاکر اور اس کا بیٹا بھی تھا۔ بدمعاش مزارع اور وہ مزارع بھی تھا جس نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے کانسٹیبلوں کو سختی سے ہدایت دی کہ بڑے ٹھاکر کو اپنے گھر 1 منٹ کے لیے بھی نہ جانے دیں۔ وہ بہت سٹ پٹایا۔ اس نے منت سماجت کی اور رشوت بھی پیش کی۔ مجھے آخر دھمکی دینی پڑی کہ وہ تھانے نہ گیا تو میں ہتھکڑی لگا کر لے جاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اس کہانی کے دوسرے اور آخری حصے کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔